نظریاتی زندگی گزارے. اگر دوڑ دھوپ صرف بہترین گھر کی ہوتی، اگر دوڑ دھوپ صرف جائیدادیں بنانے کی ہوتی، اگر یہی کام ہوتا، میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی. اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا. اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی. اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر، اور وہ چکی پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھی. کہتے حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے. اور پتہ محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ کنز المال میں موجود ہے. محبوب فرمانے لگے شہزادی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ تھوڑی دشواری ہے. یہاں ہر بندے کی بیٹی دکھی نہیں، جس کو بھی پوچھ لیں دکھی ہے، جس سے بھی پوچھ لیں. حضرت جی دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، مفتی صاحب دعا کرنا، بزرگوں دعا کرنا. کیوں جی؟ بیٹی بڑی تکلیف میں. کیوں جی؟ کہتے سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں. چکی پیستی ہے، لیپا پوتی کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ستو کبھی آ جائیں تو پھر سارا دن ان ستووں پہ ہی گزر جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں اور ایک کھجور اور ایک پانی ملے افطار سحر کے وقت. یوں بھی کبھی وقت گزارا ہے. اور میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہم نے جو مزاج اختیار کر لیا ہے نا اس وقت، یہ جو پوری دنیا میں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، دولتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ ضروریات کا رٹا نہیں، یہ ضروریات نہیں، یہ خواہشات ہیں. ضروریات تو پوری ہو رہی تھی لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی، وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی، وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں، وہ جو ٹینشنیں تھی انہوں نے بہت بھگایا، لوگوں کو تھکا دیا. نظریاتی زندگی، اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا عہد، کچھ ارادہ کیا جائے کچھ کام کرنے کا. دیکھو سارے لوگ ساری ڈیوٹیاں تو نہیں کر سکتے. میں یہ مائک اپریٹ نہیں کر سکتا، تو پھر میرا خیال ہے مجھے اس بندے کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اسے چلا سکتا ہے. جو کام میں گاڑی میں سفر کرتا رہتا ہوں، وہ کہاں گھوم آتے ہیں تو میں تو سو جاتا ہوں کئی دفعہ گاڑی میں، لیکن ڈرائیور کو لوگ ڈرائیور کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ تو سویا ہوا تھا، وہ تو جاگ رہا تھا. اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ہم نہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ایک تو کام کریں اور جو ایک کریں زندگی میں، لیکن ذرا سونا کر کے کریں. کوئی ایک مقصد بنا لیں، کوئی ایک مقصد ہو، کوئی ارادہ ہو، کوئی پروگرام ہو. نہ سمجھ آئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک بوڑھی اماں حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. اور چلو کچھ کرتی تو تھی نا یار. اور دیکھو سعادت، جھاڑو وہاں دیتی ہے جہاں 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی ہے خاتون. ہمارے ہاں تو خیر امام خطیب کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی. امام کبھی کو مشورہ دے لے تو کہتے ہیں اسلام زیادہ دیتا ہے، مولوی نما لے آؤ، مشورے زیادہ دیتا ہے، اس کو چینج کرو. اور مسجد کے خادم کی کوئی حیثیت، لیکن جو مسجد میں جھاڑو دینے کی فضیلت ہے نا. حضرت بابا فرید صاحب سے جب کو بندہ کہتا تھا نا دل بڑا پریشان ہے، تو بابا صاحب کہتے تھے مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ سکون عطا کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مائک میں نہ بولیں جی، سنیں بات. مسجد میں جھاڑو دیا کر. اٹھ نہ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا. اٹھ نہ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے تے رب تے جاگدا ہے، تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ نہ کچھ کر. وہ خاتون چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا. دیکھو نا گلی سے گزرتے ہیں لوگ، اب وہاں کھڈا ہے، سب کا موٹر سائیکل گاڑی سب تنگ ہوتے ہیں. جو بندہ ابھی گزر رہا ہے نا روڈ پہ، وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو بلدیہ والے صحیح نہیں کراتے. تبصرہ جو سارے کرتے ہیں، ایک کئی تے ایک دا بڑا، 2 بندے درکار ہیں، رستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پر اتنی محنت کرنے کو کوئی تیار ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو شے سب سے عام ہے وہ تبصرہ ہے. تبصرہ کرو صبح و شام جتنا ممکن ہے، تبصرے کرو، ڈیوٹی یہی ہے ہماری.
وہ خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی زندگی کا مقصد تو بنایا، کوئی نظریہ تو ہے. صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے، خاتون جھاڑو لیتی، حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی. بیمار ہو گئی، قربان جائے، حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. رات کو انتقال ہو گیا، ٹھنڈ کا موسم تھا، حضور کا حکم ہے جلدی تدفین کر دو. صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، اس خاتون کی تدفین کر دی. سارا کچھ جاننے والے رسول جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیں، وہ تشریف لائے اور آ کر کے پوچھا خبر کیوں نہیں دی مجھے؟ اس بوڑھی کے جنازے کی کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو تھی نا، خبر کیوں نہیں دی؟ ویسے تو وارث جنازہ پڑھ لے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. ہائے ہائے بے شک تو بے رسول شک کریم قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفے بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، سبحان اللہ. میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیوں؟ زندگی میں کوئی خدمات تو ہے نا، کوئی ڈیوٹی تو ہے نا. پہلے تو ہم کچھ کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف دوسروں کا دھیان ہی رکھتے ہیں. دوسروں پر توجہ ہوتی ہے کہ فلانا فلانا. بھئی آپ اپنا کام کریں، کچھ زندگی میں کر گزریں، کوئی ڈیوٹی کریں. اگر زندگی نظریاتی ہوگی، دیکھو ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں، نام میرا ہی شاید آئے گا کہ مدرسہ انہوں نے بنایا ہے، مسجد انہوں نے بنائی، میرا ہی نام آئے گا اگر کہیں میں بناؤں گا. لیکن زمین دینے والے کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں نقشہ نویس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں ایک اینٹ خرچ کرنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے. پھر وہ کام ختم نہیں ہوتا. سریا وہ لینٹر ڈالنے والے جو ہوتے ہیں، ان میں جو سریا باندھنے والا ہے وہ بھی ایک قیمتی کردار رکھتا ہے. پھر کہتے ہیں الیکٹریشین کو بھی بلاؤ. پھر یہاں بھی کام ختم نہیں ہوتا. پھر اور اس کے گرد ڈھیر سارے لوازمات ہیں. جو بندہ جو کردار ادا کر، عالم اگر کتاب لکھ بھی دے تو ہو سکتا ہے کتابت نہ کر سکے، اور اگر کاتب بھی ہو تو ہو سکتا ہے اسے پبلش نہ کر سکے. تو یہ کچھ نہ کچھ خدمات، کچھ نہ کچھ ڈیوٹیاں. حضرت مولا علی شیر خدا نے چھوٹی عمر میں کہا تھا، یا رسول اللہ دین کی مدد بھی کروں گا، آپ کی حفاظت بھی کروں گا. 63 سال عمر پائی اور ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی. حضور سے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ڈیوٹی کریں گے، خدمت کریں گے. ہمارے ہاں یہاں تو منصوبہ بندی ہو رہی ہے. امام غزالی سے آ کے کسی نے کہا حضور کو بندہ مخلص ملتا ہی نہیں، یہ بھی غلط ہو گیا، وہ بھی غلط ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں تو کچھ لوگوں کو مخلص بندہ مل جائے، کچھ کر تو صحیح نا، صرف تبصرے. حضرت مولا کائنات نے عمر مبارک ساری دین کی خدمت میں لگائی. تو جب 63 سال کی عمر میں خنجر لگانا تو لوگ تو کہتے ہیں نا میرے پتر کا دھیان رکھنا اور میرے بچوں کا خیال کرنا اور فلانی ڈیوٹی کرنا. تو جب خنجر لگا تو حضرت علی کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے مجھے کعبے کے رب کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا ہے. یہ دیکھو پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا تے اس دا جانیے نا جس دا توڑ چڑھے. فرمایا دیکھو میں نے کوئی ارادہ کیا تھا، آج میں کامیاب ہوا. باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرتا ہوں.